نماز ساری عبادتوں میں جامع ترین عبادت، اور نماز میں کئی مقامات ایسے ہیں جن میں ہم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا ہمیں شرف نصیب ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی تشریح میں ہم نے وہ روایت پڑھی، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورت آدھی میری ہے اور آدھی میرے بندے کی، یاد ہے نا؟ اسی طریقے سے نماز میں دعائیں مانگنے کا ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں کہ نماز میں جگہ جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا، اللہ سے مانگو، اللہ کی تعریف اور توصیف بیان کرو، اس کی تسبیح بیان کرو۔ ایک نماز میں مقام آتا ہے جب ہم رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے اللہ کی حمد کی، اللہ نے اس کی حمد کو سن لیا۔ اب جب بندے نے یہ بات سنی کہ میری جو تعریف ہے، میری جو زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، میرا رب سن رہا ہے، جیسے ہی اس کو پتہ چلا کہ میرے رب نے میرے کلمات جو حمد پر، تعریف و توصیف پر مشتمل ہے، اللہ نے وہ سنے، تو اس کی کوشش یہ ہوگی جب اللہ سن رہا ہے تو میں اس میں اور اضافہ کر دوں۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اچھا، ہم پڑھتے ہیں ربنا لک الحمد، اور اس کے حوالے سے آپ کے علم میں ہوگا ہم نے رمضان میں وہ ساری روایات جو تھیں وہ پڑھی تھیں، ان کو باقاعدہ یاد بھی کیا تھا، آج صرف اس کی دہرائی کے طور پہ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم اذا رفع رأسہ من الرکوع، جب آپ نے رکوع سے سر اٹھایا تو آپ نے جو تسبیح پڑھی تھی سمع اللہ لمن حمدہ، اس کے بعد اللہم ربنا لک الحمد، اے میرے اللہ، اے ہمارے رب، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے، اور کیسی تعریف؟ ملء السماوات، سارا آسمان بھر جائے، ایسی تعریف کہ سارا آسمان بھر جائے، وملء الارض، ساری زمین بھر جائے، اور وملء ما شئت من شیء بعد، اس کے بعد جو تو چاہے وہ سب بھر جائے تیری تعریف سے، تیری تعریف سے۔ تو اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد، یہ دعا ہم ایک دعا پڑھتے ہیں پہلے سے کہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، ہے نا آپ کے علم میں، اور اس کا ثواب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت امام بخاری نے نقل کی۔ امام بخاری علیہ رحمہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک روز ایسا ہوا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیچھے ہم نماز ادا کر رہے تھے، اور دوران نماز ہم دیکھتے ہیں کہ فلما رفع رأسہ من الرکعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انور اٹھایا، ایک شخص آپ کے پیچھے کھڑا ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ، اب وہ جو پیچھے کھڑا تھا اس نے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا یہ کلام کس کا ہے؟ نماز کے بعد کس نے یہ کلمات کہے؟ میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا جو ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے تھے کہ اس کا ثواب ہم نے لکھنا۔ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے دعائیں ہر قسم کی منقول ہیں۔ قرآن کریم میں رب العزت نے فرمایا رب، تمہارا رب فرما رہا ہے مجھ سے دعا مانگو میں اسے قبول کروں۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ ہمیں نماز کی روح کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو مختلف دعائیں رسول اللہ علیہ السلام سے منقول ہیں ان ساری دعاؤں کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔